اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث ہے رہن کے احکام۔ فرماتے ہیں رہن یہ ہے کہ انسان قرض کے بدلے یا ضامن بن کر اپنا مال کسی کے پاس گروی رکھوائے کہ اگر رہن رکھوانے والا قرضہ نہ لوٹا سکے یا رہن نہ چھڑا سکے تو رہن لینے والا شخص اس کا عوض اس مال سے لے سکے۔ رہن میں صیغہ پڑھنا لازم نہیں، بلکہ اتنا کافی ہے کہ گروی دینے والا اپنا مال گروی رکھنے کی نیت سے گروی لینے والے کو دے دے اور وہ اسی نیت سے لے لے تو رہن صحیح ہے۔ فرماتے ہیں ضروری ہے کہ گروی رکھوانے والا اور گروی رکھنے والا بالغ اور عاقل ہو اور کسی نے انہیں اس معاملے کے لیے مجبور نہ کیا ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ مال گروی رکھوانے والا دیوالیہ اور صفیہ نہ ہو، اور اگر دیوالیہ ہو لیکن جو مال وہ گروی رکھوا رہا ہے اس کا اپنا مال نہ ہو یا ان اموال میں سے نہ ہو جس کے تصرف کرنے سے منع کیا گیا ہو تو کوئی اشکال نہیں۔ انسان وہ مال گروی رکھ سکتا ہے جس میں وہ شرعاً تصرف کر سکتا ہے، اور اگر کسی دوسرے کا مال اس کی اجازت سے گروی رکھ دے تو بھی صحیح ہے۔ جس چیز کو گروی رکھا جا رہا ہو ضروری ہے کہ اس کی خرید و فروخت صحیح ہو، لہٰذا اگر شراب یا اس جیسی چیز گروی رکھی جائے تو درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جس چیز کو گروی رکھا جا رہا ہے اس سے فائدہ ہوگا، جو فائدہ ہوگا وہ اس کے مالک کی ملکیت ہوگا، خواہ وہ گروی رکھوانے والا ہو یا کوئی دوسرا شخص۔ فرماتے ہیں گروی رکھنے والے نے جو مال بطور گروی لیا ہو اس مال کو اس کی مالک کی اجازت کے بغیر مالک خواہ گروی رکھوانے والا ہو یا کوئی دوسرا شخص نہ وہ کسی دوسرے کو مال بخش سکتا ہے نہ کسی کو بیچ سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس مال کو کسی کو بخش دے یا فروخت کر دے اور وہ مالک بھی اجازت دے تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ اگر گروی رکھنے والا اس مال کو جو اس نے بطور گروی لیا ہو اس کے مالک کی اجازت سے بیچ دے تو مال کی طرح اس کی قیمت گروی نہیں ہوگی، اور یہی حکم ہے اگر مالک کی اجازت کے بغیر بیچ دے اور مالک بعد میں اجازت دے، یعنی اس مال کی جو قیمت وصول کی جائے وہ اس مال کی طرح گروی نہیں ہوگی، لیکن اگر گروی رکھوانے والا اس چیز کو گروی رکھنے والے کی اجازت سے بیچ دے تاکہ اس کی قیمت کو گروی قرار دے تو ضروری ہے کہ گروی رکھنے والے کی اجازت سے بیچ دے، اور اس کی مخالفت کرنے کی صورت میں معاملہ باطل ہے، مگر یہ کہ گروی رکھنے والا اس کی اجازت دے دے تو پھر معاملہ صحیح ہے۔ جس وقت مقروض کو قرض ادا کر دینا چاہیے، اگر قرض خواہ اس وقت مطالبہ کرے اور مقروض ادائیگی نہ کرے تو اس صورت میں جبکہ قرض خواہ مال کو فروخت کر کے اپنا قرضہ اس کے مال سے وصول کرنے کا اختیار رکھتا ہو، گروی لیے ہوئے مال کو فروخت کر کے اپنا قرضہ وصول کر سکتا ہے۔ اگر اختیار نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ مقروض سے اجازت لے، اور اس تک پہنچ نہ سکتا ہو، اگر اس تک پہنچ نہ سکتا ہو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ حاکم شرع سے اس مال کو بیچ کر اس کی قیمت سے اپنا قرضہ وصول کرنے کی اجازت لے، اور دونوں صورتوں میں اگر قرضے سے زیادہ قیمت وصول ہو تو ضروری ہے کہ زائد مال مقروض کو دے۔ فرماتے ہیں اگر مقروض کے پاس اس مکان کے علاوہ جس میں وہ رہتا ہو، اس سامان کے علاوہ جس کی اسے ضرورت ہو اور کوئی چیز نہ ہو تو قرض خواہ اسے اپنے قرض کا مطالبہ نہیں کر سکتا،
لیکن مقروض نے جو مال بطور گروی دیا ہو، اگرچہ وہ مکان اور سامان ہی کیوں نہ ہو، قرض خواہ گزشتہ مسئلے میں بتائے گئے طریقے کے مطابق اسے بیچ کر اپنا قرض وصول کر سکتا ہے۔ والسلام علیکم۔